السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ ماننے والا اور نہ چندے والا اور نہ لینے والا، اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے ہم پر نہیں لگائی، کسی عالم دین نے ہم پر نہیں لگائی، کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہم سب کے اوپر لگائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بھائی الحمدللہ ہم سب کون ہیں؟ تیز آواز سے بولنا، الحمدللہ ہم سب کون؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان۔ ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، تیرے حکم کو مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن دنیا میں آئے ہم لوگوں نے ایسا نہیں کرا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کرا۔ ہم نے اس کی چمک کو دیکھا، اس کی رنگینیوں کو دیکھا، اس کی غلاظت کو دیکھا، اس کے گٹر کو دیکھا، اور دیکھ کر اس کی گندگی کے اندر اپنے منہ کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ، ہمیں ادھر لے کر جانا ہے، ہماری عیاشی کرٹائی ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے ہمیں ادھر کرنی ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آ رہا ہے، میرے نبی، آپ کے نبی فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ نعوذ باللہ، کافروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کو اپنی جنت، اپنی عیاشی کا اڈا سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائی، دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ وہ آخرت کا گھر ہے میرے بھائی، ہمارا ٹھکانہ وہ جنت ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے، میں نے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے ایسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل کے اوپر اس کا گمان گزرا۔ میرے بھائی، وہ نعمت کا حقدار کون؟ جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا، وہ نعمت کا حقدار وہ ہے۔ اس گندگی کے اندر منہ مارنے والا اس نعمت کا حقدار نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اس گندگی سے دل لگانے والا اس نعمت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس نعمت کا حقدار وہ ہوگا جو اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرے گا، وہ میرے بھائی اس نعمت کا حقدار۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم ہم سب پر کیا فرض ہوا بھائی؟ نماز۔ آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ خدا کی قسم ہمارے بھیجوں میں یہ بات نہیں گھس رہی۔ ہمارا دماغ ہمارے کو بتا رہا ہے، تیری کامیابی نوٹ میں، تیری کامیابی مال میں، تیری کامیابی دکان میں، تیری کامیابی بنگلے میں، تیری کامیابی گاڑی میں، تیری کامیابی غلامی کرنے میں، تیری کامیابی کسی کے تلووں کو چاٹنے میں۔ خدا کی قسم میرے بھائی، ہماری ان چیزوں میں کامیابی نہیں ہے۔ ہماری کامیابی، مکمل کامیابی، مکمل نماز کے اندر ہے میرے بھائی، مکمل کامیابی مکمل دین میں میرے بھائی، مکمل کامیابی مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں میں میرے بھائی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا، 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو میرے بھائی۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے، ہم دنیا میں اس رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے میرے بھائی۔ اس پیغام کو بتانے، اس پیغام کو سمجھانے نبی آیا کرتے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے سبوں نے ایک ہی کو بولا، اے لوگوں، اللہ کی مانو، اللہ کو جانو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا تھا میرے بھائی، وہ کامیاب ہوتا تھا۔
جو वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था वो नाकाम होता था। हम सबका ईमान, हम सबका यकीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। सब जिसके कान के अंदर आवाज आ रही है, बुलंद आवाज से, तेज आवाज से बोलना, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा, क़यामत तक कोई नबी आएगा। हम सब ने मौला, हम सब का ईमान, हम सब का यकीन, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। अब ये काम कौन करेगा मेरा भाई? दीन को फैलाना किसकी जिम्मेदारी मेरा भाई? मेरे बाप की जिम्मेदारी, मेरे बाप की जिम्मेदारी, या तुम्हारे बापों की जिम्मेदारी, या कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती दीन को फैलाएगा, या कोई मुफ्ती मिंबर पर बैठकर दीन को फैलाएगा? नहीं मेरा भाई, दीन को फैलाना हर उस शख्स की जिम्मेदारी जिसके सीने के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका काम है मेरे भाई। वो इस काम के लिए भेजा गया है। अल्लाह के वास्ते अपनी जिम्मेदारियों के ऊपर आकर खड़े हो जाओ मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह की मान लो मेरे भाई। आज हर इंसान अल्लाह को मानता है, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मान रहा, अल्लाह के हुक्म को कोई नहीं मान रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मानते, आपकी सुन्नत को कोई नहीं अपनाना चाह रहा, आपकी सुन्नत को कोई नहीं अपनाना चाह रहा। कुरान पाक को सब मानते लेकिन कुरान की कोई नहीं मानना चाह रहा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि नमाज कायम करो। हदीस पाक का मफहूम है कि दीन के अंदर उस शख्स का कोई हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे भाई, आधा दीन मुकम्मल नमाज से मेरे भाई। अल्लाह के वास्ते उस अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मेरे भाई? इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था और जब तक मेरे जिस्म में जान है जब तक लेकर आता रहूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुझ पर, तुम लोगों पर, पूरी उम्मत मुस्लिमों पर लगाई है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, मैंने शुरू में ये बात आप लोगों को बताई, अल्लाह ताला ने किसी कौम से, किसी फिरके से, किसी जबान से, किसी मसलक से मुखातिब होकर नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने यूं हुक्म दिया, ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हें भेजा गया किस लिए? लोगों की नफर आसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। इसी पैगाम को आप लोगों तक लेकर आया था। ना कोई आलिम दीन हो, ना कोई मुफ्ती हो मेरे भाई, सीखने वाला हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमा दे और हय्या सला, हय्या फला के मतलब को जानने वाला बना दे, पहचानने वाला बना दे। क्योंकि मेरे भाई, जिसको अल्लाह मिलेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जिसको अल्लाह ना मिला उसको कुछ भी ना मिला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए मेरे भाई।